Assalamu alaikum everyone. Exhibition Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. Again, if you're a listener or speaker of the language English, you can skip the video from here or turn on your subtitles because this is going to be in Urdu. تو جناب لاسٹ ٹائم میں نے اپنی ویڈیو شیئر کی، اپنی داستان شیئر کی اپنے انیشل ٹیسٹ کے بارے میں، اور مجھے اچھا رسپانس ہے. 35-40 ویوز ہیں، لیکن دس از مور دین واٹ آئی یوزلی گیٹ. تو تھینکس فار واچنگ. اس فالو اپ میں اگین میری تھیم وہی ہے، انیشل ٹیسٹ کیسے سلیکٹ ہونا ہے پاکستانی ایئر فورس میں ایز اے فائٹر پائلٹ. اور میں یہ کام کر چکا ہوں آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے، 1993 میں. تو if I can do it, that's what I believe everyone can do it. So کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے اس کو اچھی طرح سے جانچنا ہوتا ہے اور اس کو تولنا پڑتا ہے. تو کچھ چیزیں، کچھ آپ کی لک میٹر کرتی ہے، کچھ آپ کی تقدیر میٹر کرتی ہے. تقدیر کیا ہوتی ہے؟ رب تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. رب تعالیٰ نے انسان کو چوائس بھی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات بنائی تھی نا، ایک انسان، ایک فرشتے اور ایک جن. جنوں کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. تو ان تینوں مخلوقات میں جو فرق تھا، اس میں جانور بھی تو ہے نا، بہت ساری مخلوقات ہوتا نہیں پتا ہے، لیکن جو 3 بیسک جو میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس، اور جنوں کو بھی چوائس تھی کہ they could be good, they could be bad, they could choose good, they could choose bad. جنوں کے پاس آپشن وہ ہمیشہ گڈ ہی چوز کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. انسانوں کے پاس یہ ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کر سکتے ہیں، اور رب کی مرضی صرف اچھے کام میں ہوتی ہے، برے کام کی طرف نہیں ہوتی. تو اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. He knows what we're gonna choose. ٹھیک ہے، ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے، رب کو پتہ ہے ہم نے چوز کیا کرنا ہے. جو ہم غلط چیز چوز کرتے ہیں اس میں اس کی مرضی نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہوگی. کیوں میں تقدیر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ میرے ساتھ تقدیر کا جو تھا، رب تعالیٰ نے جو لکھا ہوا تھا مجھے کس طرح ملا. وہ ملتا ہے سب کو، ٹھیک ہے، اس میں کبھی دیر سے ملتا ہے، کبھی جلدی ملتا ہے، بٹ یور ایفرٹس نیور گو ان وین. تو آپ اندازہ کریں کہ میرے بھائی صاحب ہی از ورکنگ، ہی از بزی ان ہز اون لائف، ٹھیک ہے، وہ اپنے کام کر رہے ہوں گے، اور ایسی ان کی نظر پڑی ہوگی اخبار پہ، اور انہوں نے ایک دم وہ ایڈ کہیں دیکھی. میں پاکستان میں سویا پڑا ہوں اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، میری تو چیز سوئی پڑی ہے اس ٹائم پہ. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. تو میں تو سو رہا تھا. وہ بھائی صاحب نے ارلی ان دا مارننگ، مجھے زیادہ بجے تک صبح 6 بجے ان کا فون آیا تھا، جس طرح اخبار آپ کو ڈلیور ہوتا ہے. اور دیکھیے اس بندے کے ذہن میں اس کی اپنی فیملی ہے، اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، بزنس ہے، کام ہے جہاں پہ وہ کر رہا ہے، آفس ورک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ ہی کنسیڈرڈ، وہ ایک بیٹھے ہوتے پاکستان پنڈیج، اور انہوں نے مجھے لاسٹ ڈیٹ تھی وہ دیٹ واز دا لاسٹ ڈے آف دا ٹیسٹ، اور یعنی وہ آخری دن تھا آپ کی اپلیکیشن کا. اب مجھے یاد پڑتا 12 اگست تھی، کیونکہ وہ جمعرات کا دن تھا، جمعہ آف ہوتا ہے، اور 14 اگست کو ہماری یوم آزادی ہوتا ہے. تو I was celebrating یوم آزادی somewhere in Murray on my bike. تو اس سے 2 دن پہلے کی بات تھی. سو probably yes. تو یہ تقدیر تھی. انہوں نے فون کیا، اور میں جتنا مرضی، جتنا بڑے آلسی سے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہی سست سا بنتا ہے، بٹ آئی ڈیڈ گیٹ اپ، اور میں سلیکشن سینٹر پہنچ گیا اور وہاں پہ ڈاکومنٹ جمع کرا دیے. اب تقدیر نے آگے اور کیا کیا کہ جب دیکھیں میری اتنا بڑا جو بلنڈر کیا تھا میرے ٹیچر نے اس وقت میٹرک میں، کہ میری ڈیٹ آف برتھ جو غلط لکھی تھی، وی نیور کنسیڈرڈ دیٹ. ہمارے تو ذہن نہیں تھے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اس وقت تو ہمارے پاس کوئی لائن آف آپشن تھی نہیں، تو کبھی اس پہ غور بھی نہیں کیا. ان دی اینڈ وہ میرے ایڈوانٹیج میں کی ہے، وہ جو ایج 1 سال کم لکھی گئی، مجھ سے آپ کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے. آئی کیو ہوتا ہے آپ کی مینٹل ایج ڈیوائڈ بائی ریئل ایج ٹائمس 100. تو ریئل ایج اگر کم ہوگی تو لازم ہے آپ کا اس کا اسکور زیادہ آئے گا، تو وہ بھی ایڈوانٹیج ہو گیا. لیکن بہرحال اب وہ مجھے سیکنڈ ٹربل آئی تو اس وقت مجھے یہ تھا کہ یا تو میں گھر بیٹھ جاتا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہونا، یا میں ان بورڈز کے چکر لگاتا، ایف ایس سی کا بورڈ ہے اس کے چکر لگاتا، پھر میٹرک کا بورڈ اس پہ ڈیٹ اپنی اصلی والی کر کے لیتا، یا وہ آپشن تھی
کہ پاسپورٹ آفس میں یا جو تمہارا نیشنل آئی ڈی کارڈ سینٹر تھا وہاں پہ جا کے اپنی آپشن تو دیکھیں یہ ساری چیزیں. اور اب طلب بہتری کرتا ہے کہ ہمارے محلے کے جو بابو بھائی تھے جن کو میں نے پہلے بھی نام لیا بہت شفیق انسان ہے, مطلب سیلف میڈ انسان, اور بڑے بھائیوں کی طرح ان کے دوسرے بھائی ہیں شوکت صاحب, ان کو بھی جانتے ہیں, بڑے ہی ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح. تو انہوں نے جس طریقے سے ہیلپ کی آؤٹ آف دا وے جا کے, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو چینج یور ڈیٹ آف برتھ آن یور بے فارم, ایون بیک ان دوز ٹائم جب یہ کمپیوٹرائز نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ کروا کے دیا. ٹھیک ہے, 2-3 دن لگے اس میں, جس میں زیادہ تر ٹائم مجھے لگا وہ اپنا ریکارڈ ڈھونڈنے میں. بے فارم تو تھا, وہ تم ساری الماریوں میں سے نکال کے اس کو لانا, وہ کھاتے کھولنا, پھر چیک کرنا, وہ ہر تحصیل, ہر سٹی تحصیل, اس کے بعد گلی محلہ سارا کچھ کر کے وہ نکل ہی آیا نا. اور پھر وہ جا کے جب ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو مسئلے کو انہوں نے وہ 75 کو 76 کر دیا اور مارچ 31 لکھا ہوا تھا اس کا, وہ ایک جو پین سے بٹا کے انہوں نے اس کو 13 کر دیا. انہوں نے کہا یار واپس ڈالو ریکارڈ میں, یہ آپ کا ریکارڈ کلیئر ہو گیا. میں نے کہا جی. تو یہ تھی تقدیر. اب اس میں آپ آگے جا کے دیکھیں کہ میں انفٹ تھا, 43 کلو میرا وزن تھا. ٹھیک ہے, اور کان کا ایک پردہ ڈیمیج بھی کر دیا میں نے, لیکن اس آفیسر نے مجھے, ایسا ہوتا نہیں ہے, اٹس کلوز ٹو امپاسبل, وہ اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑتے. لیکن بعد میں جا کے میں نے, جب میری ایس ایس بی کی کال آئی تھی تو اس سے پہلے میں اپنے کان شان صاف کروا کے اس کا معمولی سا جو علاج ہوتا ہے, مطلب وہی ڈراپس ڈالے ہوتے ہیں, ان کو جا کے چیک کرایا تو انہوں نے مجھے کلیئر کیا. حالانکہ مجھے ضرورت نہیں تھی واپس جانے کی, بٹ دیٹ کمز ود این آنیسٹی کہ بندے نے آپ پہ احسان کیا ہے, یو ہیو ٹو گو بیک اینڈ پے ہم بیک. وہ اس کو فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن اپنی طرف سے کم از کم ذہنی کوئی بوجھ نہیں تھا. تو وہ ایک ہرڈل تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی کراس ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے کروا دی. اس کے بعد میرا ناک ٹوٹ گیا. امیجن کہ آپ جو ہے, میرے وہ ٹن کی تصویر ہی میری پڑی ہوئی, جب میں نے ٹن کروائی تھی اسی دنوں کی بات ہے. وہ یہ ناک ٹوٹنے سے پہلے اور گنج کے بعد کی تصویر ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد میرا ٹیسٹ تھا, ہم چھترباغ گئے تھے میرے کزنس. تو اندازہ کر لیں اس سے پہلے میرے بال کس طرح ہوتے, لمبے لمبے پف, جس طرح ابھی میں نے کیا ہوا ہے. تو اس سے بھی بہتر کنڈیشن میں تھے. اب تو میں گنجا ہو جاؤں, ٹینڈ ہو گیا تھا, لیکن بہرحال اس وقت میرے پف ذرا کچھ زیادہ ہی بڑے تھے. تو میں نے ان پفوں سے نجات کے لیے وہ کیا تھا. تو دیکھ لیں وہاں پر بھی رب تعالیٰ نے یہ کیا, اور میں ٹیسٹ چھوڑ کے آ گیا تھا. وہ جو بندہ میرے پیچھے بیٹھا تھا, تقریر دیکھیں آپ, اس بندے کو میں دوبارہ کب ملا, جب میں نے ایئر فورس میں جوائننگ کر لی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے, انہوں نے وزٹ کرنا تھا ہماری اکیڈمی میں. اور اسی وقت ہی ایک چل رہا تھا, ایک ہوتا ہے کچھ تقاریروں کا مقابلہ, جس میں دیول اکیڈمی سے اور ملٹری اکیڈمی سے, اس میں نمل ہو گیا, جتنے بھی جو لمز ہو گیا, ان انسٹیٹیوٹ سے جو ہے بہت سارے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں ڈبیٹس کمپٹیشن کے لیے. تو اس ڈبیٹ کمپٹیشن کے اینڈنگ والے دن ڈاکٹر ایکیو خان نے آنا تھا ہمارے پاس ایک اسلام پہ ایک لیکچر دینے کے لیے. اور وہ بھی ایک بڑی اچھی اسٹوری ہے, وہ سنائی دیتا ہوں میں, میرے پاس تو بہت ٹائم ہے. ڈاکٹر ایکیو خان نے بیک ان 1994 ہمیں, اب ہم جب وہ آئے تو ہمیں اسٹرکٹلی منع کیا گیا کہ ان سے یہ کوشچن نہیں پوچھنا, نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں پوچھنا. تو ہم بیٹھے ہوئے ہال میں, ہماری اکیڈمی کا جو بڑا جو ہال تھا اس کے اندر بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر ایکیو خان صاحب اسلام پہ لیکچر دے رہے ہیں, تو سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. کوشچن آنسر کا سیشن شروع ہوا, اس میں ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک کوشچنس پوچھے گئے نا, وہ کریڈٹس کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کوشچن پوچھنے, جن کو بتایا گیا وہ پوچھتے تھے. تو ایکیو خان صاحب جب لیکچر ختم ہو گیا, کوشچن آنسر سیشن ختم ہو گیا, اینی مور کوشچنس نو سر, ٹھیک ہے جی. تو وہ رک گئے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم سرپرائز کہ آپ لوگ جو ہے فیوچر ڈیفینڈر آف دا نیشن ہیں, اور آپ نے مجھ سے, آپ کو میری شہرت بھی پتہ ہے, مجھ سے یہ کوشچن نہیں پوچھا کہ نیوکلیئر بام ہمارے پاس ہے نہیں ہے, ہماری کیپبلٹیز کیا ہیں. پورے ہال نے جو نا وہ کلیپنگ شروع کر دی, کیونکہ وی ور ناٹ supposed to ask him, we were strictly told not to ask him. تو انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے کہا پرابلی آپ کو رجسٹریشن لگی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اب یہ ان کے ورڈ کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں میں, اس وقت 1993 کی بات, 1994 کی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت 1 ٹیک میں تھا, یعنی ایک ٹرم کلیئر کر چکا تھا. ڈاکٹر ایکیو خان نے کہا
کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نیوکلیئر بام ہم دشمن کی سوچ سے پہلے کہ ہم کتنی جلدی بنا سکتے ہیں اس کو، ہم ان کے سوچنے سے پہلے اس کو بنا کر اسمبل کر کے اور ان پہ گرا سکتے ہیں. انہیں دنوں ہمارے پاس یہ ان دنوں کی بات نہیں ہے، لیکن F-16 کا جو رسپانس ٹائم تھا وہ 45 سیکنڈز تھا. یعنی اگر کوئی دشمن آپ کی سرحد میں گھستا ہے تو F-16 would be able to encounter that plane in 45 seconds. اس سے پہلے ہمارا رسپانس ٹائم تھا 6 سے 7 منٹ. جو سوویت وار میں جو رشین پلینز آتے تھے وہ یہاں پر مہاجر کیمپ جو اگین وہی جو ٹریننگ کیمپس تھے جسے خمیازہ ہمارے تک بھگت رہے ہیں، وہ والے کیمپس جو تھے ان کو تباہ کرنے آتے تھے. تو ہمارے پاس 6-7 منٹ کا رسپانس ٹائم ہوتا تھا. ہمارے پاس تھے F-7 ہوتے تھے، میراج 5 ہوتے تھے، F-6 ہوتے تھے. تو یہ اتنے خاص جہاز نہیں تھے. ان کے پاس MiG-21 تھے، اس کے بعد Su-27 Su-29 اور اس طرح کے جہاز تھے. تو that's why the US gave us the F-16s back in times، کیونکہ ان کو ضرورت تھی ہمارا دفاع مضبوط کرنا. تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایٹم بم اس زمانے میں 45 سیکنڈ کی دوری پہ تھا. یعنی we were ready back in 1993. ٹھیک ہے، 1998 میں تو ہم نے ایک نمائشی سا دھماکہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ 1983 میں جائیں تو ہم نے اسے کولڈ ایکسپوژن کر لیا تھا. وہی ڈاکٹر ایکی خان کے اپنے ورڈز ہیں میرے سامنے، ہمارے سامنے، پورے کورس کے سامنے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کولڈ ایکسپوژن 1983 میں کر لیا تھا. اور اب جو ہے کولڈ ایکسپوژن کیا ہوتا ہے، اس میں یورینیم یوز نہیں ہوتی، اور ہاٹ ایکسپوژن ہوتا ہے جس میں جو 98 میں ہم نے کیا، جس میں یورینیم یوز ہوتی ہے، یورینیم 235. اس کے آئسوٹوپس ہوتے ہیں 234 جو ہے وہ یورینیم 234 جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اس کے لیے، جس کا اٹامک ویٹ 234 ہوتا ہے، وہ یوز ہوتی ہے نیوکلیئر بام میں. اور جو نیچر میں جو پائی جاتی ہے یورینیم وہ ہے یورینیم 236 237 238. 235 جو ہے وہ لیس دین 1% جو نیچر میں پائی جاتی ہے. تو اس کے جو آئسوٹوپس ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے، اس کو پیورلی 234 بنانا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم جو ہے وہ سینٹریفیوج یوز کرتے ہیں. سینٹریفیوجز جو کہ چیز ہوتی ہے جو کہ اس کو مولڈ کرتی ہے لیکوڈ میں، اور اس میں سے وہ جو پروٹونز ہوتے ہیں یا نیوٹرونز ہوتے ہیں یا الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے تاکہ اس کا اٹامک ویٹ جو ہے وہ 234 ہو جائے. تو یہ بیسکلی سینٹریفیوجز کا کام ہوتا ہے. یعنی وہ بات لمبی ہو گئی، دوسری طرف میں نکل گیا. تو میرا روممیٹ تھا فاروق اس وقت سیکنڈ ٹرم میں. اس کا ایک دوست تھا جو ملٹری میں تھا، وہ سب آئے. تو اس نے مجھے دیکھا نا، اچھا وہ اسی ڈیکلیمیشن جو اسپیچز کانٹیسٹ تھا اس میں وہ شرکت کرنے کے لیے آیا تھا. تو اس کو فاروق اپنے روم میں ہمارے روم میں لے آیا اور اس نے کہا کہ صابر شاہ تو جس آتے ہیں اپنے بھائی سے، بڑا میرا اسکول کے زمانے کا دوست ہے. اچھا میرا جو روم میٹ تھا فاروق وہ بھی راولپنڈی کا تھا، سب کا بعد میں رہتے تھے. ان کے بڑے بھائی بھی انجینئرنگ میں تھے، سر کمال. تو یہ وہ لڑکے نے مجھے دیکھا، اچھا مجھے نہیں یاد، مجھے کہتا ہے وہ آپ چکرالہ میں اس بی ایف کالج میں ٹینڈ کی ہوئی تھی، ناک ایسے ٹیڑھا سے میڑا ہوا تھا اور تم اٹھ کے چلے گئے تھے، پھر تم واپس آئے تھے، تم وہی ہو؟ میں نے کہا یس آئی ایم دیٹ سیم پرسن. میں نے کہا یار what are the odds کہ پنڈی کی آبادی 15-20 لاکھ، اس میں سے آپ باقی سب آڈز نکالتے کرتے جائیں تو what are the odds کہ I meet the same person again. تو میں نے کہا یار مجھے آپ نے یاد، کیونکہ وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے ناک ٹوٹی ہوئی، خون نکل رہا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے جی، تو پین ہے مجھے میرا وہ جو ہے نا وہ پریفرل ویو جو صرف کانسنٹریٹ کر رہا تھا میری ٹیبل تک. تو جو لڑکا پیچھے بیٹھا تھا اس سے میں نظر آئے جو ہوتا ہے اس طرح، اس سے میں نے کہا یار میں جا رہا ہوں تو وش یو گڈ لک. تو اس کے ذہن میں یہ چیز رہ گئی کہ ایک بندہ جس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کنجا ٹنڈا، لازم بات باقی سے تو ڈفرینٹ تھا نا وہ، تو اس کو وہ چیز یاد رہے گی. اینڈ دین آفٹر اے ایئر وی میٹ اگین تھرو کوئنسیڈنس، اور اس نے جب اس کو میں نے کہا یار کیا بات ہے، میں نے کہا میں آج ادھر نہ ہوتا اگر میں اس دن اٹھ کے چلا جاتا. میں تو دھوکہ بھی نہیں مجھے کہتا یار آپ کی لائف ہے، میں وہ کیسے وہ کر سکتا ہوں. اور آپ کی جو حالت تھی اس وقت، جو جس طرح کا آپ کا ناک، میری ناک بالکل یوں ایسے تھی، like this, not like this, it was like this literally.
اور خون بھی نہیں کر رہا ہے, گھڑ کی ہوئی ہے, چھوٹا سا چوہے جیسا منہ بنا ہوا ہے, تو اس بندے نے خیر وہ کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتی ہے تقدیر کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ملا دیتی ہے. وہ جو 550 نمبر میں نے کس کا ذکر کیا پچھلے پروگرام میں, 550 نعمان نام تھا اس کا, والد صاحب اس کے تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ. اچھا, اسی فالو اپ میں جو میں ایک بات کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگیٹو ہے یہ صرف آرمی بیبیز کا ہے, ایئر فورس بیبیز کا, انہیں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. نہیں, ان کا کرائٹیریا سب سے اوپر ہوتا ہے. ان کی سلیکشن کا جو معیار ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے بنسبت ایک میں بھی خیر ایئر فورس کے بیبی میں آ جاتا ہوں. میرے والد صاحب وارنٹ آفیسر تھے, نان کمیشن آفیسر تھے, لیکن وہ ایئر فورس میں تو تھے. تو ایک سویلین, ایک این سی او کا بیٹا اور ایک آفیسر کا بیٹا, پھر اس آفیسرز میں ملٹری آفیسرز آگے, ان سب کی پروفائلز بنی ہوتی ہیں. ایک سانچہ بننا ہوتا ہے. وہ سانچہ کیا ہوتا ہے؟ اس سانچے میں اگر تو آپ فٹ آتے ہیں تو آپ سلیکٹڈ ہیں, اس سانچے میں آپ فٹ نہیں آتے تو یو بی آؤٹ. اب یہ سویلینس کے لیے زیادہ سانچہ بنایا ہوا ہے انہوں نے مختلف میں کہ دیکھیں جو ملٹری پرسنلز ہوتے ہیں جن کے بچے اپلائی کرتے ہیں, ان بچوں میں شعور زیادہ ہونا چاہیے, اس لیے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے سلیکٹر کی, یا جو بندہ ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف, اور ان کو اپنے سے جو پریویس جو بندے ہوتے ہیں ان کو بیٹ کرنا ہوتا ہے ہر معاملے میں, انٹیلیجنس میں, آپ کے ہارڈ ورک میں, آپ کی جو آبسٹیکلز ہرڈلز ہیں ان سب میں, ہر چیز میں ان سے بہتر پرفارم کرنا ہوتا ہے. دین یو کین جوائن بیکاز یو ہیو ٹو بیٹ یو. میں اپنے اسکول کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے اسکول کے 6 بندے ایئر فورس میں جوائن کر چکے ہیں. سر عامر منیر آج بھی ایئر وائس مارشل ہیں, اس وقت وہ ٹرانسپورٹ ونگ کے تھے, وہ 91 جی ڈی پی میں. سر اورنگزیب جنہوں نے بریفنگ دی تھی ابھی, یہ جو مارکہ حق جو ہمارا ہوا تھا پاکستان نے, جو انڈیا کے 6-7 جہاز گرائے تھے, زیادہ ہیں ویسے, آپ 6 نیل پہ خوش رہیں, لیکن اٹس مچ مور دین دیٹ. ابھی جب یوم فضائیہ آئے گا 7 ستمبر کو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو ان کے بھی 2 کورس سینئر تھے وہ. تو پہلے ہو گئے سر عامر منیر, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے, اچھا ان سے پہلے میرے بھائی صاحب, بڑے بھائی صاحب, جو کہ 84 جی ڈی پی میں اور 86 جی ڈی پی میں انہوں نے اپلائی کیا تھا بیک ان ٹائمس. اور وہ کیونکہ میرے والدہ کو لگ پا تھا اور انہوں نے اپنے فائنل کال جو سیکریفائس کی اور والدہ کی خدمت کی, کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے, باقی بہن بھائی اور والد صاحب باہر ہوتے تھے. تو بھائی صاحب نے ان کا پھل ملتا ہے, ان کو کامیاب ہے اپنی زندگی میں ماشاء اللہ, والدہ کی دعائیں. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا, سیکنڈ فرسٹ میرے بھائی صاحب ہو گئے, سیکنڈ سر عامر منیر ہو گئے, تھرڈ سر فرید. اچھا, سر فرید جو تھے وہ فلائنگ میں رہ گئے, پری سولو فیز میں وہ سلیکٹ نہیں ہو سکے, تو وہ پھر انہوں نے ایڈمن برانچ جوائن کر لی اور ابھی پچھلے دن ریٹائر ہوئے ہیں سر عامر فرید قریشی. اس کے بعد آگے جناب میرا ایک کورس میں تھا جنہوں نے ایول جینیس, مطلب اس کو کہتے ہیں نا کہ میرا کلاس میٹ میٹرک تک, اس نے 2 کلاسیں کر کے جو ہے نا ایج میں کوئی گروفاشا کر کے, تو انہوں نے پہلے اپلائی کر دیا. وہ 96 جی ڈی پی میں اس نے اپلائی کیا, 96 جی ڈی پی اس میں اس نے اپلائی کیا. ہی واز سلیکٹڈ, اس نے جوائن کیا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو پری سولو فیز تھی, جو جہاز آپ کا فلائنگ اپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا تھا, 13 گھنٹے آپ کو پہلے اڑائے جاتے تھے پہلے سیمسٹر میں. اگر آپ تو فلائنگ کے لیے فٹ ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ کو کک آؤٹ کر دیا جاتا تھا اور آپ کوئی اور مان لے سکتے تھے وہاں سے. تو وہ سسپینڈ ہو گیا فلائنگ میں زبیر, اور اس کے بعد اس نے پھر میڈیکل کور جوائن کر لی ملٹری میں, اور ابھی وہ سی ایم ایچ میں جو ہے وہ ایز اے میجر جنرل ڈاکٹر ہے, اور وہ بھی سرو کر رہا ہے. اور پھر آتی ہے باری جناب سوری ساجد بھائی, جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں, ڈیفر ہوئے, وہ ناٹ ریکمنڈ تو نہیں ہوئے لیکن ڈیفر ہوئے ایک دفعہ, وہ جی ڈی پی میں انہوں نے اپلائی کیا تھا. اس کے بعد باری آتی ہے میری. سو موزم بھائی, سر عامر, سر فرید, زبیر, ساجد بھائی اور میں, ایک ہی اسکول کے 6 بندے. ہولی پروپر اسکول عسکر مال اسکیم میں ہوتا تھا یہ پنڈی میں, اب ختم ہو گیا اسکول یہ. تو اب ان کے پاس ایک پہلے بندے کا اسٹینڈرڈ سیٹ ہے کہ اس بندے نے سر عامر فرید لٹ سے میرے بھائی کو بہت پرانے تھے وہ, سر عامر فرید جو بھی حاضر سروس ہیں, ٹھیک, ان کے پاس ایک اسٹینڈرڈ آ گیا.
ان کو پتہ یہ بندہ ہولی پپر اسکول سے میٹرک کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب انہوں نے اس اسکول میں دیکھنا ہے کہ اس اسکول کو تو ہر بندے کو ایک قسم کی ایجوکیشن ملی ہوئی ہے. وہ ٹیچر ڈفرنٹ ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ اسکول کی ریپوٹیشن تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا. تو جو بندہ اس سے اچھی طرح اچھا بہت سارے بندوں نے اپلائی کیا ہمارے اسکول سے, لیکن جو سلیکٹ ہوئے یا جو جنہوں نے ایس ایس بی میں کامیابی حاصل کی وہ یہ 5 ہی تھے. تو باقی کچھ کیونکہ وہ سر عامر کے معیار پہ نہیں تھے. اچھا وہاں سے لازم بات ہے ان سے بہتر ہی ہوں گے کون, سر عامر, سر فرید. ادروائز دیر از نو وے کہ ان کو رکھا جائے. اب بہت ایکسیپشن ہو تو زیادہ چیز ہے, لیکن اب یہ آپ کی پروفائلنگ ہو گئی اس علاقے کی, اس اسکول کی, اس جگہ کی پروفائلنگ ہو گئی. اسی طرح میرے کالج میں ہم 2 بندے, سر سید سائنس کالج, اب اس کو ایف جی سر سید سائنس کالج ٹیپو روڈ کہا جاتا ہے. اس میں ٹوٹل 6 سینئر تھے. سر منتظر عباس 98 جی ڈی پی کے, وہ مجھ سے ایک کورس سینئر تھے بیک ان کالج. ٹھیک ہے جی. وہ 91 میں گریجویٹ ہوئے تھے ایف ایس سی سے. ایف ایس سی انہوں نے کی تھی 91 میں, اور انہیں دنوں یہ ایئر فورس کی آئی تھی, تو وہ 92 میں ایئر فورس میں چلے گئے تھے اور میں 93 کے اینڈ میں گیا تھا, یعنی ان دا بگننگ آف. سو وہاں مجھ سے وہ ایک کورس سینئر تھے, میں نے بی ایس سی ملی تھی. تو اس کے بعد جی ڈی پی کے کورسز بند ہو گئے تھے, تو اس لیے میں جا نہیں سکا. سو what I'm saying is کہ اب اس اسکول اس کالج کی بھی ایک پروفائل بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جو اصل کالج میں بی ایس سی کر رہا تھا, ایک لڑکا اور مجھے یاد رہتا ہے, ایک لڑکا اور تھا میرا کورس میٹ فیصل. he did his FSC from اسلم کالج. تو اب پنڈی میں اب یہ ایک اسٹینڈرڈ سمجھنے کے بن گیا. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ جو یہ پنڈی کا ایجوکیشن لیول سمجھ لیں. تو اب اسی طرح ہوگا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چیچوں کی ملیاں میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے اس سے پہلے کوئی بھی سلیکشن نہیں ہوئی کسی بندے کی, تو اس بندے کے زیادہ چانسز ہوں گے سلیکٹ ہونے کی. لیکن ان کے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں 60%, وہ اپنے اچیو کرنے ہوتے ہیں ایس ایس بی ٹیسٹ میں. اینڈ دین تو اگر آپ کے علاقے میں کوئی بندہ پہلے نہیں ہے ان فورسز, اس کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت اس بندے کے جس کے پیرنٹس یا جس کی فیملی میں کوئی بندہ ایئر فورس میں یا آرمی میں ہوگا. یہ لکھی پڑی بات ہے, کیونکہ وہ اسٹینڈرڈ کمپیئر کرتے ہیں اس علاقے سے. ٹھیک ہے. کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہے کہ آپ نے سب نے اس لیول پہ پہنچنا نہیں, کیونکہ ان کو اپنی ٹریننگ پہ بھروسہ ہوتا ہے. دے وڈ گیٹ یو ٹو دا پوائنٹ ویئر دے وانٹ یو ٹو بی. تو اس لیے جو ہے وہ ان کی جو ٹریننگ ہے, ان دی اینڈ آفٹر 2.5 ایئرز یا 3.5 ایئرز سب کا لیول جو ہے نا, پرسیپشن لیول وہ سیم ہو جاتا ہے. مطلب کیونکہ آپ کو پورا وہ جب میں آگے کہانی بتاؤں گا جوائننگ کی, تو پھر آپ کو پتہ رہے گا کہ کس طرح سے آپ کی برین واشنگ کی جاتی ہے. جس طرح سے برین واشنگ تو نہیں, یہ وڈ سے کہ کس طرح سے آپ کو کلین سلیٹ میں چینج کر کے دوبارہ اس پہ لکھائی پڑھائی کی جاتی ہے, آپ کو دوبارہ انسان کا پتر بنایا جاتا ہے. تو وہ تو پہلے بھی ہوتے ہیں, لیکن تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں تقدیر پہ بات کر رہا تھا, اور اس کے بعد میں نے وہ جو لڑکا میرے پیچھے بیٹھا تھا, جب میرا ناک ٹوٹا, ہوئی واز دا وٹنس آف دیٹ ون. اور پھر جو 550واں بندہ جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے بیٹے تھے نعمان صاحب, وہ میرے ساتھ پھر آئی سی بی میں بھی میرے ساتھ تھے. اور اس کے بعد سی ایم بی میں میڈیکل کے لیے گئے, فائنل میڈیکل کے لیے کراچی, اس میں بھی وہ میرے ساتھ تھے. پھر ہم نے اکیڈمی جوائن کی, پھر ہم دونوں اکیڈمی چھوڑ گئے فائنل ٹرم میں دونوں نے. اس نے ایڈمن برانچ جوائن کر لی اور میں نے برانچز کو گڈ بائی کہہ کے میں واپس چلا گیا سول لائف میں, اور چائنا آ گیا تھا. سنس دین آئی ایم ہیئر. تو ہماری آپس میں بھائیوں والی جو تھی نا وہ, اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایئر فورس میں جو رشتے بنتے ہیں, جو کورس میٹس کے جو رشتے بنتے ہیں, وی ور فیو پیپل فرام راولپنڈی. ایک تو شہید ہو گیا. اگر آپ کمیٹی چوک جائیں پنڈی میں, تو وہاں پہ بڑی سی تصویر لگی ہوئی ہے, فلائٹ لیفٹیننٹ توصیف بوائز ہاسٹل کی. یہ میرا کورس میٹ تھا. ہم اس کو یارا کہتے تھے, توصیف اللہ بخشی اس کو, اور اس کی شہادت ہو گئی. یہ میں لیٹر اس کے اس ٹاپک پہ آؤں گا کہ کس بہادری سے اس نے آپ کے سامنے کبھی کبھی انسان جو ہے وہ یہ بس اینی ہو.
تو واپس چلتے ہیں. تو میں جو بتا رہا تھا کہ آپ کی ٹیسٹ کے دوران آپ کے ہرڈلس آئیں گی. یو وڈ فیل کہ بس دنیا ختم ہو گئی وہاں اس تو بگے میں کی کروں. بندہ جو ہے بالکل بے بس رہتا ہے, پھنس جاتا ہے نا. لیکن ہمت نہیں ہارنی ہوتی. یو ہیو ٹو کنٹینیو, اور آپ نے آگے نکلنا ہے, بڑھنا ہے, چلنا ہے, رکنا نہیں. تو پھر اگین پھر اس میں رب تعالیٰ بھی آپ کی پھر ہیلپ کرتا ہے. God helps those who help themselves. So میرے ساتھ یہی خوش قسمتی تھی. ایک تو میں پیچھے نہیں ہٹا, جہاں پہ میں پیچھے ہٹا تو میرے پاس بندے تھے جنہوں نے مجھے پش کیا, موٹیویٹ کیا. میرے بھائی, 2 بھائی, اور سسٹر کی اور والدہ کی جو وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے نا, سپورٹ ہوتی ہے آپ کو. باقی فیملی ممبرس میں جہاں بھی جاتا تھا لوگ کیا بات ہے سلیکٹ ہو گیا تو فنش ٹیسٹ کی بات کرو گے. ابھی آگے نہیں آئے, ابھی آگے تو بڑی ساری بک آئی ہیں. تو میں رکا نہیں. کہ کوئی بھی مصیبت آئی اس کو فیس کیا, اس کے حل تلاش کیا. اور یہ لائف میں ہونا چاہیے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ فالنگ ڈاؤن از ناٹ دا ورسٹ, اسٹیئنگ ڈاؤن از. گر جاؤ, کوئی گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ سے. یو کین فال ڈاؤن, لیکن اگر آپ گرے پڑے رہیں گے تو یو کین کنٹینیو. ہاں, اس کے بعد آپ اٹھیں, دوبارہ چلیں, دوبارہ کہہ جاتے ہیں کوئی ٹرائی اگین. ہم نے کنگ کرسٹوفر کی کہانی جو ہے وہ سنی ہوئی ہے بچپن سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رکنا نہیں ہوتا, اور آپ کو اشارے مل جاتے ہیں. مطلب مجھے یہ یقین تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گا, کیونکہ جیسے ہی میں نے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا, میری ISSB کی کال آئی, تو I just stopped going to college, which was a wrong choice by the way. A pigeon in hand is better than 2 in the bush. کہ ہاتھ میں پکڑی فاختہ درختوں میں بیٹھی 2 فاختہ اس سے بہتر ہوتی ہے. اور میں نے اپنی وہ ہاتھ والی فاختہ کو سرنڈر کر دیا تھا, which was a wrong choice. لیکن میں اتنا کانفیڈنٹ تھا. مجھے یہ ٹیسٹ جو تھے بڑے انٹرسٹنگ لگے. میں نے کوئی دماغ پہ نہیں لیا, ٹینشن نہیں لی اس کی. تو یہ وہ پورا اس میں تھا. دوسری یہ چیز سوری میں بتانا بھول گیا, ایک وہ میڈیکل ٹیسٹ میں نے کہا تھا کہ بیچ میں بات شروع ہو گئی تھی انڈر ویئر کی نا. تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے ٹاپس اتارنے تھے. اگر آپ نے جینس پہنی ہے تو جینس اتار دیں, شرٹ پہنی ہے شرٹ اتار دیں, بنیان پہنی ہے بنیان, سب کچھ اپنے اتارنا تھا. صرف انڈر ویئر میں اپنے بیٹھنا تھا وہاں پہ. تو جنہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, جس طرح میں گیا تھا, تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ چلیں آپ شلواریں پہن کے بیٹھ جائیں, لیکن ٹاپس اپنے اتار دیں. اور باقی لوگ صرف انڈر ویئر میں گھوم پھر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, بڑی کامن سی چیز ہے. اور میں اتنا شرمیلا انسان تھا کہ میں کبھی گھر والوں کے سامنے بھی اتنی شرٹ نہیں اتاری, کلاس میٹس کے سامنے بھی کبھی بھی نہیں, کہیں بھی نہیں. ان پبلک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نہانے جاتے تھے چھتر میں, تو میں پورے کپڑے پہن کے گھستا تھا پانی میں. ٹھیک ہے جی, اتنا شرمیلا تھا. اور وہاں جا کے بس ایک دم مجھے کلک نہیں ہوتا ایسے, مگر دور حالانکہ میں سے نہیں دکھاتا تھا آپ کہ میں بہت کمزور تھا. ٹھیک ہے جی, میرا 45 کلو وزن تھا, ہڈیاں پسلیاں نکلی ہوئی تھی باہر. ٹھیک ہے, تو میں اس شرم کے مارے لوگوں کو نہیں دکھاتا کہ بھائی لوگ مذاق اڑائیں. لیکن وہ کیفیت ہی نہیں آئی. انہوں نے کہا تھا وہ پیجن دی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ ٹائم آپ کو کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی جو ڈیفیکلٹیز میں جو میں بتا رہا ہوں, جو مجھے فیس ہے, میں نے کی, میرے شاید بھائیوں کو بھی نہیں بتاؤں گی. میں نے اس لیے ان کو کل میں نے ان کو پوسٹ بھی بھیجی تھی. میں نے کبھی اس طرح اپنی آٹوبایوگرافی ایک بیان کر رہا ہوں, اس میں آپ کا ذکر ہے, بیکاز یو ہیو ڈن دی ایفرٹس فار می. تو ایون وہ بھی جب انہوں نے دیکھا سنا تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں پتا کہ تم کس اسٹیج سے گزرا تھا. تو یہ لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے پیرنٹس یا جو ایلڈرز ہوتے ہیں ان کے درمیان اور بچوں کے درمیان, which shouldn't be there. آپ کو بچوں سے ہر قسم کی بات کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. اور تسی دسو گے تو کوئی اور دس جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور وہ کس طریقے سے بتائے گا وہ غلط چیز ہے. سو کبھی جنریشنل گیپ جو ہے نا یہ کم ہونا چاہیے. سو اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو ٹرائی ٹو ٹاکنگ ود یور کڈس, اور ان سے آپ اپنا رابطہ باہر رکھیں ہر ٹائم. تو جی یہ فالو اپ تھا پچھلی ویڈیو کا, اور اس میں نے بیسکلی جو بات کی وہ جو تقدیر کی بات کی ہے کہ کس طریقے سے کتنی مصیبتیں تھیں, اس کے باوجود جو ہے میں نکل گیا. ریزن بینگ اسٹرانگ اینڈ فرم. میں نے اپنی پیٹھ ہی موڑی اپنی,
only once when and that was for a cause کہ آپریشن زیادہ ضروری ہے یا ٹیسٹ زیادہ ضروری ہے. تو وہاں پر میں نے میری جو چوائس تھی وہ تو یہی تھی کہ بھی آپریشن زیادہ ضروری ہے. لیکن میرے بھائی صاحب کے ذہن میں کچھ اور تھا. تو 2 گھنٹے اور لانگ گئے تھے کہ فرق پڑے. I listened to him. اور despite that problem with امیجن کریں کہ آپ کا ناک ٹوٹا ہوا ہے, یہ کوئی فریکچر کی بات نہیں کر رہا, ٹوٹا بروکن نوز ہے, اور اس کی صرف مینیپولیشن کر کے انہوں نے اس کو سیدھا کیا ہوا, اور یو آر اسٹل ہرٹنگ, آپ کا خون تک رس رہا ہے اور آپ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میں اپنے کو بڑائی نہیں کہتا, لیکن مجھے اشارے مل رہے تھے رب کی طرف سے کہ یہ کچھ نہ کچھ فروٹ اس کا مجھے ملنا ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی پٹ آل مائی ایفرٹس انٹو اٹ. تو یہی ہوتا ہے, فرض کریں اگر میں سلیکٹ نہ ہوتا تو میرے پاس ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہو جاتا, اور میں سیکنڈ ٹائم میں لازمی سلیکٹ ہو جاتا. کیونکہ میں وہ انسان ہوں جو اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں, اور ہمیں فوشن میں یہ سکھایا گیا, یہ مت دیکھو کہ اس نے آپ کو سلیکٹ کیوں نہیں کیا, یہ دیکھو کہ آپ سلیکٹ کیوں نہیں ہوئے. اب پھر فرض کسی ناٹ ریکمنڈیشن کی کال آ جاتی ہے, اپنی غلطیوں کو جا کے دیکھیں, کہاں پہ آپ اپنے آپ کو جج بنائیں اپنے آپ کے بارے میں, اور دین گو ود اٹ کہ اگر آپ ہوں سلیکٹر کی جگہ تو وہ آپ کو کیوں سلیکٹ کرے گا, آپ کے اندر سے کیا کوالٹی ہے. ٹھیک ہے جی. آفس کوالٹیز جو ہوتی ہیں جو میں پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں, آپ کو کوئک مائنڈ ہونا چاہیے, آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے, آپ کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے, اور آپ کو پرسن دیٹ کین ورک ود اے ٹیم. اگر آپ سیلفش ہیں بالکل انڈیویجول تو وہ بندہ نہیں چلتا آگے. But the person who is a team worker, that goes up ahead. تو اپنا جج خود بن کے اپنے آپ کو آپ جو ہے نا وہ نمبرز دیں, مارکس دیں, اور اگر آپ اپنے آپ سے پاس ہو جاتے, میں اوور کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں ریئل جج بن کے, اپنی غلطیاں دیکھ کے, غلطیوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اوپر لے کے جائیں. لیٹس سپوز کہ آپ نے انٹیلیجنس کا ٹیسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس میں جو آپ نے جو غلطیاں کی ہیں وہ کیوں کی ہیں, نیکسٹ ٹائم وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے جو ICSB کی پریپریشن ہے وہ بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا, ایک ایک ٹیسٹ کے بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹیسٹ, اس کا بیسک کنسرن کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان ہے, اور آخرت آپ کی اٹرنل لائف ہے. تو اس لائف میں جانے سے پہلے یہ امتحان ہوتا ہے. تو ICSB از ایکچولی اے وے ٹو نو کہ کیا آپ لوگ آگے وہاں پہ اکیڈمی میں یا بیٹی لائف میں سروائیو کر سکتے ہیں نہیں, اور ان کو پتہ لگ جاتا ہوں ٹیسٹ سے. تو یہ ڈیٹیل میں آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور اس ویڈیو میں نے نعمان کا بھی بتایا آپ کو, اور ارشد, I think his name was Arshad. I will confirm with my course mate again, the one who witnessed کہ میں اٹھ کے چلا گیا تھا. تو that's all. Wish you good luck. اور کسی کو کوئی کوشچن ہو, drop in the comment box below. اللہ حافظ.